بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی۔ ہجرت مدینہ کے وقت سیدہ فاطمہ تو زہرا سن بلوغت کو پہنچ چکی تھیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کے ورود مدینہ کے کچھ عرصہ بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عقد کرنے کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، یا بعض روایتوں کے مطابق فرمایا ابوبکر حکم الہی کا انتظار کرو۔ علامہ بلازری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ الفاظ منسوب کیے ہیں: اس سلسلے میں مجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کا انتظار ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی یہی جواب دیا۔ چند دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا کی نسبت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کر دی۔ یہ نسبت کیسے قرار پائی، اس کے متعلق 3 مشہور روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی پیغام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی منظور نہیں فرمایا۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اور محبوب بھی ہیں اور عامزاد بھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ فقر و تنگ دستی کی وجہ سے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام نہیں دیتے۔ کیوں نہ انہیں پیغام بھیجنے کی ترغیب دی جائے اور ضرورت ہو تو ان کی مدد بھی کی جائے۔ تینوں حضرات مشورہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے نکلے۔ وہ جنگل میں اپنا اونٹ چرا رہے تھے۔ تینوں بزرگوں نے بڑے خلوص کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ انہیں اپنی بے سر و سامانی کی بنا پر ایسا کرنے میں تأمل ہوا، مگر ان حضرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مجبور کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ دلی خواہش تو ان کی بھی یہی تھی، لیکن فطری حیا پیغام بھیجنے میں مانع تھی۔ اب جرأت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی استدعا فوراً قبول فرما لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے بزبان خاموشی اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ انصار اور مہاجرین کی ایک جماعت نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حرف مدعا زبان پر لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا اہلاً و مرحبا، اور پھر خاموش ہو گئے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت باہر منتظر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنایا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا پیغام منظور فرما لیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آزاد کردہ لونڈی نے ایک دن ان سے پوچھا، کیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بھیجا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا، آپ کیوں پیغام نہیں بھیجتے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پاس کیا چیز ہے کہ میں عقد کروں؟ اس نیک وقت نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت اور کچھ فطری حیا کے زبان سے کچھ نہ کہہ سکے اور سر جھکا کر خاموش بیٹھ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی توجہ فرمائی اور پوچھا، علی، آج خلاف معمول بالکل چپ چاپ ہو، کیا فاطمہ سے نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے بھی کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ایک زرہ اور ایک گھوڑے کے سوا کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا تو لڑائی کے لیے ضروری ہے، زرہ کو فروخت کر کے اس کی قیمت لے آؤ۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ زرہ فروخت کرنے کے لیے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے پیش کی۔ حضرت عثمان ذو النورین نے 480 درہم میں یہ زرہ خرید لی، پھر ہدیۃً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رقم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائے خیر کی۔ اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی حاصل کر لی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ کی قیمت فروخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2/3 خوشبو وغیرہ پر صرف کرو اور 1/3 سامان شادی اور دیگر اشیاء خانہ داری پر خرچ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر مہاجرین و انصار کو مسجد نبوی میں بلا لاؤ۔ خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کی سی کیفیت طاری ہوئی۔ وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لائے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا جائے۔ جب بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دربار رسالت مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے گروہ مہاجرین و انصار، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح علی بن ابی طالب سے کر دوں۔ میں تمہارے سامنے اسی حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ نکاح پڑھا۔ ترجمہ: اللہ کا شکر ہے جو اپنی نعمتوں کے باعث ہر تعریف و تحسین کا سزاوار ہے اور اپنی قدرتوں کی وجہ سے عبادت کے لائق ہے۔ اس کا اقتدار ہر جگہ قائم ہے، اس کا حکم زمین و آسمان پر نافذ ہے۔ اس نے مخلوق کو اپنی قدرت سے بنایا اور اپنے احکام کے ذریعے انہیں آپس میں الگ الگ کیا، انہیں اپنے دین کے ذریعے سے عزت بخشی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عظمت سربلندی سے بہرہ ور کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے شادی بیاہ کو ایک لازم امر قرار دیا ہے، چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ وہی ذات پاک ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور بعض کو بعض کا بیٹا بیٹی اور داماد بنایا، اور تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے ہر کام کو اپنی رضا اور قدر کے تحت کر دیا ہے، اور قضاء و قدر کا ایک وقت مقرر ہے، اور ہر چیز اپنے وقت پر ہی پوری ہوتی ہے، اور مراحل کے لیے اور ہر اصل کے لیے کتاب ہے۔ خطبہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متبسم ہو کر فرمایا، میں نے 400 مسکال چاندی کے مہر پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیرے نکاح میں دیا، کیا تجھے منظور ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بصر و چشم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیع الفاظ دعا کی۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تم دونوں کی پراگندگی کو جمع کرے، تمہاری کوششوں کو سعید بنائے، تم پر برکت کرے اور تم سے پاک اولاد پیدا کرے۔ پھر سب نے مل کر دعائے خیر و برکت مانگی اور ایک طبق کھجوریں حاضرین پر لٹا دی گئیں۔ بقول بعض اس موقع پر حاضرین کو شہد کا شربت اور کھجوریں تقسیم کی گئیں۔ ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چھہارے تقسیم فرمائے۔ اسی بنا پر بعض فقہا نے نکاح کے وقت چھہارے یا بادام یا شکر کا لٹانا مستحب قرار دیا ہے۔
تاریخ نکاح کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ مبارک نکاح رمضان المبارک یا ذوالقعدہ یا ذوالحجہ یا صفر سن 2 ہجری میں، اور بعض کے نزدیک رجب سن 2 ہجری میں ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق شوال 3 ہجری میں نکاح ہوا۔ کچھ مورخین کا قول ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جنگ احد کے بعد اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی کے 4.5 یا 5.5 ماہ بعد ہوا۔ ارباب سیر میں سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہ مبارک تقریب غزوہ بدر کے بعد اور غزوہ احد سے پہلے منعقد ہوئی تھی۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی کے بارے میں اہل سیر میں اختلاف ہے۔ بعض روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ نکاح کے فوراً بعد رخصتی عمل میں آ گئی تھی۔ بعض نے لکھا ہے کہ 1 ماہ بعد رخصتی ہوئی، اور بعض کا قول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے 7.5 مہینے یا 9.5 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کرائی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نکاح غزوہ بدر کے بعد ہوا اور رخصتی غزوہ احد کے بعد ہوئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ رخصتی کے دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ ولیمہ بھی ہونا چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کے لیے فوراً ایک بھیڑ ہدیۃً پیش کر دی، اور کچھ انصار نے بھی اس کام میں ہاتھ بٹایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر میں سے جو رقم بچ رہی تھی اس سے کچھ اشیاء خرید دیں۔ دعوت ولیمہ میں دسترخوان پر کھجوریں، پنیر، نان جو اور گوشت تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ اس زمانے کا بہترین ولیمہ تھا۔ جو صاحب نکاح کے کچھ عرصہ بعد رخصتی کے قائل ہیں، انہوں نے اس سلسلہ میں یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ اقدس سے کچھ فاصلے پر ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عقیل بن ابی طالب ان کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کو اب رخصت کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میری بھی یہی خواہش ہے۔ چنانچہ دونوں حضرت ام ایمن کے پاس تشریف لے گئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ کنیز تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری اور خدمت کی تھی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے حد تعظیم و توقیر فرماتے تھے اور میری ماں کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ حضرت ام ایمن ان دونوں کو ازواج مطہرات کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہے کہ ان کی بیوی کو رخصت کر دیجیے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ چند درہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے اور فرمایا، جاؤ بازار سے چھوارے اور پنیر خرید لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 درہم کا گھی خریدا اور 1 درہم کا پنیر اور 4 درہم کے چھوارے اور سب اشیاء لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو دعوت ولیمہ کے لیے رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا کو بلایا، اپنے سینہ مبارک پر ان کا سر رکھا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور ان کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دے کر فرمایا، اے علی پیغمبر کی بیٹی تجھے مبارک ہو، اور اے فاطمہ تیرا شوہر بہت اچھا ہے، اب تم دونوں میاں بیوی اپنے گھر جاؤ۔ پھر دونوں کو میاں بیوی کے فرائض و حقوق بتائے اور خود دروازے تک ودا کرنے آئے۔ دروازے پر حضرت علی مرتضیٰ کے دونوں بازو پکڑ کر انہیں دعائے خیر و برکت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدۃ النساء دونوں اونٹ پر سوار ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نکیل پکڑی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض روایتوں کے مطابق سلمہ ام رافع یا حضرت ام ایمن سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ گئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو جو جہیز دیا، مختلف روایتوں کے مطابق اس کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، ایک بستر مصری کپڑے کا جس میں اون بھری ہوئی تھی،
ایک نقشی تخت یا پلنگ، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ، 2 مٹی کے برتن یا گھڑے پانی کے لیے، ایک چکی، ایک روایت میں 2 چکیاں درج ہیں، ایک پیالہ، 2 چادریں، 2 بازو بند نقرئی، ایک جان ماز۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصتی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دعوت ولیمہ کا اہتمام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشیاء اس مقصد کے لیے منگوائی تھیں ان سب کا مالیدہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ باہر جا کر جو مسلمان بھی ملے اسے اندر لے آؤ۔ چنانچہ بہت سے مہاجرین و انصار کو اس بابرکت دعوت میں شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ جب مہمانوں نے کھانا کھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ کھانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت ولیمہ میں حاضر تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس سے بہتر اور عمدہ دعوت ولیمہ کسی کی نہیں دیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے گوشت اور چھہارے سے کھانا تیار کرایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو بلا بھیجا اور اپنے دست مبارک سے مہمانوں میں